إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل الإيمان نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، بادشاہی شہنشاہی، تنہائی یکتائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو اپنے کرم سے اپنے گھر میں جمع ہو کر دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی. کروڑوں درود و سلام نازل ہو سرکار دو عالم فخر بنی آدم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے. رحمت اور بخشش کی دعا ہے آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر،
تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین پر اور قیامت تک آنے والے آپ کے متبعین پر۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، گزشتہ 2 جمعوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں میاں بیوی کے حقوق سے متعلق کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ فطری طور پر مرد و عورت ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے، اور بعض فطری خواہشات بھی اللہ نے ان میں رکھی ہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن انہیں آزادی نہیں دی گئی کہ وہ جیسے چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے اپنی ضرورت کو پورا کر لیں، بلکہ اسلامی شریعت میں ایک متعین طریقہ کار بتایا گیا ہے جسے نکاح کہا جاتا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے دونوں کے درمیان میں ایک مقدس رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے شریک حیات بن جاتے ہیں۔ نکاح کے ذریعے سے دونوں کے درمیان پاکیزہ محبت اور حقیقی الفت پر مبنی ایک عظیم رشتہ وجود میں آتا ہے، اور نکاح کے ذریعے سے ایک ازدواجی زندگی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی، ایک کی تکلیف دوسرے کی تکلیف بن جاتی ہے۔ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک رہتے ہیں، اور آپس میں ہمدرد اور غمگسار بن کر زندگی کی گاڑی کو کھینچتے رہتے ہیں۔ ان کے درمیان میں جو محبت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان میں جو محبت ہے اس کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے بتایا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارا جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان میں الفت اور محبت کو پیدا فرمایا۔ یہ الفت اور محبت اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دلوں کو جوڑا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں، ہر طرح سے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ نکاح کے بندھن سے پہلے دونوں اجنبی ہیں، ایک دوسرے کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جیسے ہی نکاح ہوا، نکاح کے بعد اللہ کی طرف سے ایسی محبت دلوں میں ڈالی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر بے چین ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی خوشی میں بھی شریک ہے، غم میں بھی شریک ہے، دکھ سکھ میں بھی شریک ہے۔ روایتوں میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا کہ یہ محبت میاں بیوی کے درمیان یہ ایسی محبت ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یرا للمتحابین مثل النکاح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے والے جوڑے کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان میں جو محبت ہوتی ہے
کسی اور جوڑے میں وہ محبت نظر نہیں آتی، اس لیے کہ یہ محبت اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ محبت اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ نکاح کا بندھن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں۔ نکاح کتنی اہم چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے، جب آدمی کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، باقی آدھے دین کے معاملے میں وہ اللہ سے ڈرتے رہے، یعنی وہ آدھے دین کو مکمل کرنے کی کوشش اور فکر کرتا رہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رزقہ اللہ امرأة صالحة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نیک صالح بیوی عطا فرما دیں تو فقد اعانہ علی شطر الدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقد اعانہ علی شطر دینہ، کہ اس نے اس آدمی کے آدھے دین کے مکمل ہونے پر مدد کی ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي، اور آدھے دین کے سلسلے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ تو نکاح اتنی اہم چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، آدھا دین اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کے بارے میں بتایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بیوی عطا فرما دیں تو وہ نیک بیوی اس کے آدھے دین کو مکمل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو نیک بیوی کا مل جانا، اچھی بیوی کا نصیب ہو جانا، دیندار عورت کا اپنے نکاح میں آ جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدمی کی خوش نصیبی کی علامتوں میں شمار فرمایا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اربع من السعادہ المرأة الصالحة والمسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الحنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چار چیزیں آدمی کی خوش نصیبی میں شامل ہیں، چار چیزیں آدمی کی سعادت مندی میں سے ہیں۔ ایک نیک صالح عورت یعنی بیوی کا مل جانا، اور دوسرا وسیع و عریض یعنی ضرورت کے بقدر گھر کا مل جانا، اور تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اچھا پڑوسی مل جانا، نیک پڑوسی مل جانا، اور چوتھی چیز آرام دہ سواری کا نصیب ہو جانا۔ اچھی اور آرام دہ سواری مل جائے تو یہ آدمی کی خوش نصیبی کی علامتوں میں سے ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بخیر ما یکنز المرأة الصالحة اذا نظر الیہا سرته واذا غاب عنها حفظته واذا امرها طاعته۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں بہترین خزانہ نہ بتاؤں؟ کہ بہترین خزانہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ ایسی نیک بیوی اور صالح عورت ہے، اذا نظر الیہا سرتہ، کہ جب آدمی اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور جب وہ اس سے غائب ہو جائے تو اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت میں خیانت نہ کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، وَإِذَا أَمَرَهَا طَاعَتْهُ، اور جب اس کا شوہر اسے کوئی کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کو مان لے اور اس کی اطاعت کرے، اس کی بات کو پورا کرے، اس کا کہا مان جائے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ نکاح کا جو تعلق ہے یہ میاں بیوی کے درمیان ایک پختہ عہد ہے۔ شوہر اس بات کا عہد کرتا ہے نکاح کر کے کہ میں اپنی بیوی کے نان و نفقہ،
اور اپنی اولاد کے نان و نفع اور ہر طرح کے آرام اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ وہ نکاح کے ذریعے سے اس بات کا گویا عہد کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، اور بیوی اس بات کا عہد کرتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی فرما برداری کروں گی اور اس کی خدمت گزار بن کر اس کو سکون پہنچاؤں گی اور اس کی اولاد کی پرورش کر کے اپنی عزت کی بھی حفاظت کروں گی۔ تو یہ دونوں کے درمیان میں جو رشتہ قائم ہوتا ہے یہ ایک پختہ عہد ہوتا ہے، لیکن یہ پختہ عہد اسی وقت باقی رہ سکتا ہے اور یہ رشتہ اسی وقت کامیابی کے ساتھ چلتا رہتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے عہد اور وعدے کو پورا کریں، جب دونوں ایک دوسرے کے وعدے کا لحاظ رکھیں، عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھیں گے تو تب یہ دونوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگر ایک دوسرے کے حقوق میں کمی آئے، حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کریں، حق تلفی کریں، تو پھر یہ رشتہ آگے چل نہیں سکتا۔ یہ آپس کا جو مقدس رشتہ ہے یہ زیادہ دن تک باقی نہیں رہ سکتا۔ معاشرے میں ہم دیکھ لیں کہ یہ اتنا عظیم الشان رشتہ، اس کے اتنے زیادہ فوائد، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے عہد و پیمان کو پورا نہ کرنے کے نتیجے میں یہ رشتہ زیادہ دن تک باقی نہیں رہ پا رہا ہے۔ باوجود اس کے کہ یہ اتنا عظیم الشان رشتہ ہے اور اتنا مقدس رشتہ ہے، لیکن اس کے باوجود طلاق کی مقدار روزانہ بڑھتی جا رہی ہے۔ معاشرے میں آپس میں نفرتیں وجود میں آ رہی ہیں۔ تو اس جمعہ جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آخر طلاق ہمارے درمیان میں کیوں بڑھ رہی ہے، طلاق کے اسباب کیا ہیں، اور طلاق کن وجوہات کی وجہ سے معاشرے میں پنپ رہی ہے۔ اس لیے کہ جو ماحول ملک میں اس وقت کا ہے اسی پس منظر میں یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ طلاق کے اسباب کیا ہیں، کیوں طلاق تک نوبت پہنچتی ہے اور کیوں طلاق تک آدمی جاتا ہے اور اس کو حل کرنے کے اسباب کیا ہیں۔ شریعت میں ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا گیا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ویسے طلاق کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے چند اسباب کا میں ذکر کر کے شریعت کی روشنی میں اس کا حل بتانے کی کوشش کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ طلاق کے اسباب میں سب سے پہلا سبب وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ وہ اللہ کی نافرمانی ہے کہ جب میاں بیوی اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے، ایمان و اعمال کے بغیر زندگی گزاریں گے، نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر، گناہوں میں ملوث ہو کر، گناہوں کی نحوست سے لطف پت ہو کر زندگی گزاریں گے، تو ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ان کے درمیان سے محبت اور الفت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ان کے درمیان اور ان کے دلوں سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، نفرتیں اور عداوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے تم غور کر کے دیکھ لو اچھی طریقے سے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ میں ظالم نہیں ہوں کہ تم پر مصیبتیں مسلط کروں، یہ تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ فرماتے ہیں ویسے بہت سے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ ہر بات پر اگر میں پکڑ کرنے پر آ جاؤں، ہر بات پر پکڑ کروں تو تمہارا جینا مشکل ہو جائے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، طلاق یہ سب سے بڑی مصیبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ مصیبت بھی اسی وقت معاشرے میں زندہ ہوتی ہے جب میاں بیوی اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں۔ زندگی میں نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں، ذکر و اذکار کا کوئی اہتمام نہیں، قرآن کی تلاوت کا کوئی اہتمام نہیں، پردے کا کوئی اہتمام نہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا کوئی خیال نہیں۔ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جب زندگیاں بسر ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی بجائے محبت کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں رک کر سمجھنے کی ایک بات یہ ہے
کہ نکاح کا جو موقع ہوتا ہے، نکاح کا یہ موقع عموماً ہمارے ذہنوں میں جو بات ہے وہ یہ کہ نکاح کا موقع تمام رشتہ داروں کو راضی اور خوش کر لینے کا موقع ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم رشتہ داروں تک رک گئے، جبکہ اس سے آگے کا معاملہ یہ ہے کہ نکاح کا یہ موقع اس لیے کہ اس سے ایک ازدواجی زندگی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، تو یہ نکاح کا موقع تمام رشتہ داروں اور لوگوں کو خوش کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ موقع تو اللہ کو راضی کرنے کا ہے، یہ موقع تو اللہ کو خوش کرنے کا ہے، اس لیے کہ دلوں میں محبتیں، دلوں میں جوڑ اور دلوں میں الفت جو ڈالی جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں نکاح کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر ہم کس کو راضی کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا خیال آتا ہے؟ کتنی غیر شرعی چیزیں اور کتنی اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں اور کتنی اللہ کی نافرمانی والی چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں، ہمیں خیال نہیں آتا کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں جب وجود میں آتی ہیں تو ابتدا ہی سے نفرتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ سبب ہے طلاق تک پہنچنے کا، کہ طلاق تک نوبت اس وقت پہنچتی ہے جب میاں بیوی میں دینداری نہیں ہوتی، اللہ کو راضی کرنے کا معاملہ نہیں ہوتا، تو ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نفرتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ میاں بیوی اب تک کے جو گناہ ہوئے ہیں، اب تک جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس پر سچے دل کے ساتھ اللہ سے سچی معافی مانگے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اللہ سے سچی معافی مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب توبہ استغفار ہوگا، دینداری کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی والی زندگی عطا فرمائیں گے، عیش و آرام والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی جناب میں توبہ کرو، اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کیا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تعالیٰ تمہیں موت تک خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے، عیش و آرام والی عمدہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، طلاق تک کی جو نوبت پہنچتی ہے اس کا یہ پہلا اور بنیادی سبب ہے، لیکن آج ہم سوچ کر کے دیکھیں کس مسلمان کو یہ خیال آتا ہے کہ طلاق کا یہ سبب ہے، طلاق کی یہ بنیاد ہے، کسی مسلمان کو اس کا خیال نہیں آتا۔ اور طلاق کا یہ سبب ہے یا نہیں ہے، ہم معاشرے میں غور کر کے دیکھ لیں، کتنے مرد ایسے ہیں جن کو اللہ کی شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہیں، اس لیے کہ ووٹر لسٹ میں ان کا نام مسلمانوں میں لکھا ہوا ہے، لوگ انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، محلے کے افراد انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، اس لیے وہ مسلمان ہیں۔ لیکن خدا کی جناب میں اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے کہ دنیا میں آدمی مسلمان سمجھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی اس کا نام اللہ کے دربار سے، اللہ کی فہرست سے، مسلمانوں کی فہرست سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ بنیادی سبب ہے کہ میاں بیوی اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان و اعمال کے ساتھ جو بھی زندگی گزارے گا، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، اللہ کا یہ وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں خوشگوار زندگی عطا کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وعدہ صرف اس بات پر نہیں ہے کہ زبان سے آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ دے، اللہ کا وعدہ ایمان اور اعمال کے ساتھ ہے کہ زندگی میں اعمال ہو، اللہ کی اطاعت ہو، حقیقی وہ مسلمان ہو، اللہ اسے خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں،
یہ طلاق کا سبب ہے اللہ کی نافرمانی، اس کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی جناب میں سچی پکی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، جتنے گناہ اب تک ہو چکے ہیں ان سے معافی مانگیں، آئندہ عزم اور ارادہ کریں کہ اللہ کی نافرمانی کے بغیر زندگی گزاریں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، گویا نماز مسلمان کے لیے ایک علامت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں نماز مسلمان کے لیے ایک علامت ہوتی تھی کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں نماز میں شریک نہیں ہوتا تو صحابہ دو ہی باتیں اس کے سلسلے میں سوچتے تھے، یا تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ بیمار ہے، اس کے ساتھ شرعی عذر لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ مسجد میں حاضر نہیں ہو سکا، یا پھر وہ منافق ہو گیا ہے۔ دوسرا کوئی معاملہ نہیں تھا صحابہ کے زمانے میں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اتنا عظیم الشان رکن اسلام کا ہم دیکھیں مسلمانوں میں کتنے فیصد نمازی ہیں۔ جب نماز ہی نہ رہی تو دلوں میں محبتیں کیسے آئیں گی؟ جب نماز ہی نہیں رہی تو دلوں میں اللہ کی طرف سے الفتیں کیسے پیدا ہوں گی؟ ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ ہمیں آپس میں راضی اور خوش رکھیں گے۔ یہ ضابطہ ہے اللہ کا کہ تم اللہ کو راضی کرو، اس کی عبادت کے ذریعے سے اللہ تمہارے درمیان میں محبتیں پیدا فرما کر تمہیں راضی اور خوش رکھیں گے۔ تو یہ پہلا سبب ہے طلاق کا۔ اب ہم یہ طے کر لیں کہ یہ طلاق کا سبب ہمیں بتایا گیا، اس کا حل یہ بتایا گیا، تو ہم یہ کوشش کریں کہ یہ سبب ہمارے درمیان میں پیدا ہی نہ ہو، یہ سبب ہمارے درمیان میں پیدا ہی نہ ہو۔ ہم اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جب اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، نہ طلاق کی نوبت آئے گی، نہ طلاق کی کوئی بل اور قانون بنانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ پہلا سبب ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اطاعت والا معاملہ کریں اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں، کہ جب اطاعت کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چین، سکون، راحت اور عیش والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی ابدی رحمتیں تو وہ تو ہیں ہی۔ تو یہ پہلا سبب ہوا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دوسرا سبب طلاق کا وہ شکوک و شبہات ہیں، بدگمانیاں ہیں، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدگمان ہو جانا، میاں بیوی میں آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدگمان ہو جانا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ شکیلے ہوتے ہیں، بہت زیادہ شک ان کے اندر ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر وہ اپنی بیوی کے سلسلے میں شک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے مردوں پر شک کرنے لگ جاتی ہیں۔ یہ شکوک و شبہات جب پیدا ہوتے ہیں، یہ بدگمانیاں جب جنم لیتی ہیں، تو یہ نوبت طلاق تک پہنچتی ہے، نوبت طلاق تک پہنچتی ہے۔ تو اس لیے یہ شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم انتہا درجے تک شکوک و شبہات میں نہ پڑیں، بدگمانیاں نہ کریں، بے جا عیب تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، اور تجسس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے متعلق اہل ایمان کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان بعض الظن اسم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی آدمی گناہ کرتا کرتا بدگمانی تک پہنچ جاتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم گمان، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ یہی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چوری چھپے باتوں کو کسی کی سنا نہ کرو، چوری چھپے کسی کی باتوں کو سنا نہ کرو، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ہاتھ دھو کر کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو۔ کہ جب آدمی بدگمان ہو جاتا ہے اپنی بیوی کے سلسلے میں، یا بیوی بدگمان ہو جاتی ہے اپنے شوہر کے سلسلے میں، تو نوبت طلاق تک پہنچتی ہے، یا شوہر طلاق دینے پر آتا ہے، یا بدگمانی کی وجہ سے بیوی طلاق کا مطالبہ کرنے لگتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا،
نام لکھا ہوا ہے زمزم ابن قتادہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری بیوی نے ایک کالا بچہ جنم دیا ہے، ایک کالے رنگ کا بچہ جنم دیا ہے۔ یعنی وہ اپنی بیوی کے سلسلے میں بدگمانی ظاہر کرنا چاہ رہے تھے، شک و شبہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ بچہ گویا میرا نہیں ہے، کسی اور کی اور کسی اور کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر تھے، آپ نے اپنی فراست ایمانی اور فراست پیغمبری سے اس کو پہچان لیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول میرے پاس اونٹ ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان اونٹوں کا رنگ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ لال رنگ کے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان میں کوئی خاکی اور مٹیالے رنگ کا بھی اونٹ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ایک اونٹ مٹیالے رنگ اور خاکی رنگ کا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ مٹیالے رنگ کا اونٹ کہاں سے آ گیا؟ سارے اونٹ لال رنگ کے ہیں تو یہ مٹیالہ رنگ کہاں سے آ گیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اونٹ کی نسلوں میں کوئی اس رنگ کا ہو تو اس کی مشابہت کی وجہ سے یہ اس طرح آ گیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طریقے سے جس بچے کو تمہاری عورت نے جنم دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس بچے کے خاندانوں میں کوئی ایک آدمی اس رنگ کا ہو، اس کی مشابہت کے ساتھ یہ بچہ وجود میں آیا ہو۔ تو گویا اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدگمانی کا علاج بتایا ہے، اس بدگمانی کا علاج فرمایا ہے کہ تم اس طرح بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ بدگمانیاں نہ کرو، اس لیے کہ بدگمانی اور بدظنی یہ لا علاج بیماری ہے کہ جب آدمی کے اندر بدگمانی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، بدگمانی کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، ہنستے بستے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سالوں کا واقعہ نہیں ہے، 2-3 سال کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب کو اپنی بیوی پر شک ہو گیا جبکہ ان کے داماد بھی آ چکے ہیں، اب ان کو اپنی بیوی پر شک ہو رہا ہے کہ میری بیوی کسی دوسرے سے تعلق رکھ رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی عمر جب تم نے ان کے ساتھ گزار لی ہے اور اتنا عرصہ زندگی کا ان کے ساتھ گزر گیا ہے تو اب بدگمانی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تمہیں ان کا مزاج سمجھ میں نہیں آیا اور ان کی زندگی گزارنے کا انداز سمجھ میں نہیں آیا؟ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، بے جا بدگمانیاں کرنا اور بے جا شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا، یہ نوبت بدگمانی کی طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ مرد اگر بدگمان ہوتا ہے بیوی سے تو وہ طلاق دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے، عورت اگر بدگمان ہوتی ہے تو وہ طلاق کا مطالبہ شروع کرتی ہے۔ مرد اپنی غیرت کے ساتھ اپنی غیرت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو طلاق دے دیتا ہے، بلا سوچے سمجھے وہ طلاق دے دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ دوسرا سبب علماء نے بتایا کہ بے جا شکوک و شبہات اور بدگمانیاں کرنا یہ طلاق تک نوبت پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ بدگمان ہونے سے بچانا ہے، بدگمانیوں سے بچانا ہے، شکوک و شبہات سے بچانا ہے۔ اگر ہم شکوک و شبہات سے بچ گئے اور بدگمانیوں سے بچ گئے، نوبت طلاق تک نہیں پہنچے گی۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری بات علماء نے فرمائی، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یغار واللہ اشد غیرا، مومن غیرت مند ہوتا ہے، اس کے اندر حمیت ہوتی ہے، اس کے اندر غیرت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ غیرت مند ہے۔ لیکن غیرت میں اگر افراط ہوگا تب بھی پریشانی ہوگی، غیرت میں اگر تفریط ہوگی تب بھی پریشانی ہوگی، غیرت ایک دم حد سے زیادہ ہو گئی تب بھی پریشانی ہوگی، غیرت اگر حد سے نیچے اتر گئی، بالکل ہی غیرت نہ ہو تب بھی آدمی پریشانی اٹھائے گا۔ غیرت میں اعتدال ہونا ضروری ہے، غیرت میں اعتدال درمیانہ روی ہونا ضروری ہے۔ اگر بالکل ہی مرد میں غیرت نہ ہو، بالکل ہی مرد میں حمیت نہ ہو، اگر اس کی بیوی دیندار نہ ہو تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ بے پردہ گھومنا پھرنا اور نامحرموں اور غیر محرموں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ بات چیت، یہ سب شروع ہو جائے گی، لیکن مرد کے اندر کوئی احساس نہیں پیدا ہوگا،
اس لیے کہ اس کے اندر کچھ غیرت ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو اس کا کچھ احساس بھی نہیں ہوگا، اور معاملہ پھر دوسری باتوں تک پہنچے گا تو اس وقت میں یہ پشیمان اور شرمندہ ہوگا۔ اگر بہت زیادہ غیرت آدمی کے اندر ہے تو وہ اپنی بہت زیادہ غیرت کی وجہ سے جائز حدود میں بھی دخل اندازی کرے گا، جس کی وجہ سے عورت اس کے طلاق کا مطالبہ کرے گی، عورت اس سے جدا ہونا چاہے گی، عورت کی زندگی اس سے تنگ ہو جائے گی، اس کی بیجا غیرت کی وجہ سے وہ طلاق کا مطالبہ کرے گی، یا اپنی غیرت کی وجہ سے اس کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے باہر کر دے گا۔ تو اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ اگر بالکل ہی کسی کے اندر غیرت نہ ہو تو اس کو غیور ہونا چاہیے، اس کے اندر اتنی غیرت ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے بے پردہ گھومنے کو برداشت نہ کرے، اور ادھر ادھر گھومنے کو برداشت نہ کرے، نامحرموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو برداشت نہ کرے، اور نامحرموں کے ساتھ فون پر غیر ضروری بات چیت کرنا اس کو ناپسند ہو۔ اتنی غیرت تو اس کے اندر ہونا ضروری ہے، اگر اتنی بھی غیرت نہ ہو تو پھر معاملہ دوسری باتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، واضح انداز میں آپ کو اس بات کا اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت کا جو معاملہ ہے، جب سے یہ فون آیا ہے اس وقت سے دلوں میں محبتیں یقیناً ختم ہو گئی ہیں، یقیناً ختم ہو گئی ہیں۔ یہ فون عورت کے پاس ہوتا ہے، مرد ہمیشہ بدگمان رہتا ہے کہ یہ کس سے بات کرتی ہے، کیا کرتی ہے، لیکن حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ دیندار گھرانوں کا بھی یہی حال ہے، بے دین گھرانوں کا بھی یہی حال ہے۔ میں نے دیندار گھرانوں کا بھی مشاہدہ کیا ہے، بے دین گھرانوں کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور بہت سارے اس طرح کے واقعات میرے پاس دلیل کے طور پر موجود ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے، شادی ہونے سے پہلے اس بہنوی کا معاملہ سالیوں کے ساتھ، نسبتی بہنوں کے ساتھ بہنوں کا جیسا معاملہ ہوتا ہے، اور اس طرح کا معاملہ جب بے تکلفی تک پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد جب ایک سالی کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ بہنوی کا معاملہ اس سالی کے ساتھ میں شادی ہونے سے پہلے بے تکلفی کا تھا، گھر میں بے تکلفی کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن جب اس کی شادی ہو گئی، وہ کسی اور کی ہو گئی، وہ کسی کی نکاح میں چلی گئی، تو وہی بے تکلفی جب باقی رہتی ہے، بہنوی وہی بے تکلفی کے ساتھ جب اس کو فون کرتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے تو مرد اپنی غیرت کی وجہ سے اس کو طلاق دے دیتا ہے، مرد اپنی غیرت کی وجہ سے اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ پہلے تو اس کو سمجھاتا ہے کہ اس طرح یہ چیز میری غیرت گوارا نہیں کرتی، برداشت نہیں کرتی، لیکن چونکہ ایک عرصہ گزرا ہوا ہوتا ہے اس بے تکلفی پر، وہ کہتی ہے کہ ہم اپنے بڑے بہنوی کو اپنا بڑا بھائی مانتے ہیں، اس طریقے کی بے تکلفی ہمارے گھروں میں رواج ہے۔ تو اب شوہر یہ دیکھتا ہے، بار بار اس کا مشاہدہ کرتا ہے، تو اس کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی، وہ اپنی زندگی سے اس کو باہر کر دیتا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس بہنوی کو چاہیے کہ وہ بہنوی شادی کے بعد کم از کم اس کا خیال رکھے کہ یہ اب ہمارے گھر کے دائرے کی نہیں رہی، اس کا تعلق کسی اور سے ہے، اس کا تعلق کسی اور سے ہے، یہ کسی اور کی محرم ہو گئی ہے، یہ کسی اور کے حرم میں چلی گئی ہے، اب میں اس کے ساتھ وہ بے تکلفی کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، میاں بیوی کے درمیان میں اگر کوئی آدمی چاہے وہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، اگر نفرت کا سبب بنتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اگر نفرت کا سبب بنتا ہے اور اس رشتے کے توڑ اور بگاڑ کا سبب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ دوسرا معاملہ ہے۔ یہ تیسری بات ہے کہ غیرت میں بہت زیادہ حد سے بھی آگے نہ بڑھ جائیں، اور غیرت میں ایک دم بالکل نیچے بھی نہ اتر جائیں۔ غیرت میں افراط بھی نہ ہو، غیرت میں تفریط بھی نہ ہو، غیرت میں اعتدال ہو کہ آدمی اعتدال کے ساتھ زندگی گزارے گا تو نوبت طلاق تک نہیں پہنچے گی۔ اسی طریقے سے اور بھی وجوہات علماء نے لکھی ہیں، اگلی جمعہ اس کو تفصیل سے عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا